لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثركم نورا يوم القيامة أكثركم حبا لآل محمد. صلوات. جناب حضور سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: اکثرکم نوراً یوم القیامت اکثرکم حبا لآل محمد. قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ روشنی والا اور منور وہ انسان ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اہل بیت طاہرین سے محبت رکھتا ہو. عزیزان گرامی، اللہ کے لطف و کرم اور اس کے احسانات کے زیر سایہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور اپنے کو مذہب اسلام کا پابند اور اس پہ عمل کرنے والا جانتے ہیں. جب بھی ایک انسان مذہب کی حدوں میں داخل ہوتا ہے تو مذہب اسے بہت سارے امور کو انجام دینے کی طرف مائل کرتا ہے، اور بہت سارے امور ایسے ہیں جن سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے. جن چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے ان چیزوں کو واجبات تو عبادات کہا جاتا ہے. اس وقت دوسری مجلس دوپہر کا وقت اور اسی کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی وقت، ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے موقع مناسب نہیں ہے کہ میں تشریح زیادہ کروں. صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کی طرف ہمیں اور آپ کو مذہب متوجہ کرتا ہے ان چیزوں کو ہم واجبات یا عبادات کہتے ہیں. اس کی ایک لمبی فہرست بھی ہے: نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، خمس و جہاد، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور کیا. لیکن میں نے اب تک
مدارس میں جو وقت گزارا، حوزہ علمیہ میں اپنا ٹائم پاس کیا، اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی، اور ان تمام چیزوں کے نتیجے میں اس نتیجے تک پہنچا کہ اگر مذہبی دنیا میں کوئی چیز واقعاً واجب ہونے اور حقیقتاً عبادت ہونے کا شرف رکھتی ہے تو صرف ایک چیز ہے، جسے محبت اور ولایت اہل بیت عصمت کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی اعلان ہو رہا تھا لوگ نماز پڑھ چکے ہوں تو آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجمع بے نمازیوں کا نہیں ہے، روزہ کھانے والوں کا بھی مجمع نہیں ہے، حج سے دور بھاگنے والوں کا بھی مجمع نہیں ہے، لامذہبیت برتنے والوں کا بھی مجمع نہیں ہے۔ یہ مجمع وہ ہے جو دین کو سمجھتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ واجبات میں حقیقی واجب اور عبادات میں واقعاً عبادت صرف ایک چیز ہے، جسے محبت و ولایت اہل بیت عصمت و طہارت کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ اگر ایک ہی چیز واجب اور ایک ہی چیز واقعاً عبادت ہے تو یہ جو نمازیں ہیں یہ کیا ہیں، یہ روزہ یہ کیا ہے، یہ حج جو ہے وہ کیا ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے وہ کیا ہے، یہ خمس یہ کیا ہے، یہ جہاد، یا امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو جواب دوں جو آپ کے لیے شافی بن سکے۔ تو اس سلسلے میں مجھے صرف یہ کہنا ہے عزیزان گرامی کہ اگر ہم واجبات کو رسماً انجام نہیں دیتے بلکہ واجبات کے مسائل سے بھی واقف ہیں اور واجبات کی گہرائیوں پہ بھی ہماری نگاہیں ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کوئی بھی واجب اس وقت تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا جب تک وہ بہت سارے واجبات سے نہ گزرے۔ کوئی بھی واجب اس وقت تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا جب تک وہ بہت سارے واجبات سے نہ گزر جائے۔ جب ہم دین کے سلسلے میں آغاز کرتے ہیں تو دو باتیں ابتدا میں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں۔ اب یہاں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ 10 تو اب ہو گئی ہیں، ورنہ کبھی 6 ہی تھیں، ہے نا؟ مولانا فرمان علی صاحب نے جب دینیات لکھی تو انہوں نے دین کی شاخیں 6 لکھی۔ تنظیم المکاتب نے جب دینیات ہمارے سامنے پیش کی تو اس نے اصول دین فروع دین 10 لکھے، اور وہ بچپن میں کبھی ہم نے پڑھا تھا اور آج الحمدللہ بوڑھے ہو گئے، مگر ابھی وہ 10 سے آگے نہیں بڑھے، یا 6 تھے یا 10۔ آج بھی الحمدللہ سارے کے سارے بزرگ کہہ رہے ہیں 10۔ درا حال ہے کہ عزیزان گرامی فروع دین نہ تو 6 ہیں اور نہ ہی 10 ہیں۔ فروع دین نہ تو 6 ہیں اور نہ 10 ہیں۔ آپ کہیں گے بہت قابل بنتے ہیں آپ، مولانا فرمان صاحب نے غلط لکھا کیا؟ تنظیم المکاتب والوں نے کوئی غلط لکھا کیا؟ نہ غلط فرمان صاحب نے لکھا، نہ غلط تنظیم المکاتب نے لکھا، اور نہ غلط میں کہہ رہا ہوں۔ صلوات جب محمد و آل محمد۔ نہ وہ 6 ہیں نہ 10، بلکہ ہر وہ کام جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، چاہے وہ 100 ہو، 1000 ہو، 10,000 ہو، سب کے سب جو ہے فروع دین میں شامل ہیں۔ جتنے بھی امور جن کا ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ سب کے سب
فروع دین میں شامل ہیں. تو آپ نے کہا پھر یہ 10 ہی کیوں بتایا گیا, یہ 6 ہی کیوں بتایا گیا؟ یہ جناب آپ کو نہیں بتایا گیا تھا, یہ بچوں کو بتایا گیا تھا. ابھی مجلس کے بعد کھانا کھائیں گے آپ. میں اتفاق سے اپنا چھوٹا سا بچہ ساتھ لے آیا تھا. الحمدللہ اب اس وقت کوئی چھوٹا میرے پاس بچہ نہیں ہے, لیکن مثال دے رہا ہوں کہ اپنا چھوٹا بچہ اپنے ساتھ لے آیا تھا. جب کھانے بیٹھا تو میں نے اپنی پلیٹ میں بھر پلیٹ بریانی نکالی اور اس کی پلیٹ میں 3-4 چمچ بہت سوچ کے نکالی. تو لوگوں نے کہا کہ کتنا ظالم باپ ہے, شرم نہیں آتی اسے, اپنے پلیٹ میں بھر کے نکال رہا ہے اور بچوں کو دینے میں اس کی جان نکل رہی ہے. تو کسی نے کہا معاملہ یہ نہیں ہے, یہی عین انصاف ہے کہ وہ بھر کے لے لے, اسے ذرا سا سنبھال کے دے. کیوں جناب کا؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنا لیا ہے جتنا وہ ہضم کر لیتے ہیں, اور بچے کو اتنا دیا ہے جتنا بچہ ہضم کر لیتا ہے. یہ جو 6 اور 10 بتایا گیا تھا نا, یہ بچوں کے ہاضمے کے اعتبار سے دینیات میں لکھا گیا تھا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو اصول دین کتنے ہیں؟ 10. فروع دین کتنے ہیں؟ یا 6 تھے یا 10 ہے. آج ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ہر وہ حکم جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا وہ سب اصول دین میں, فروع دین میں شامل ہے. اصول دین 5 ہیں اپنی جگہ پہ. فروع دین کی بات کر رہا ہوں, اس میں بھی ہمارے دوسرے بھائیوں کے درمیان اختلاف, ان کے 3 ہی, ہمارے یہاں 5 ہیں. اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے. فروع دین, اس میں ہر وہ عمل جس کا ہمیں حکم دیا گیا وہ سب کے سب فروع دین میں داخل ہے. نماز ایک عمل ہے, روزہ ایک عمل ہے, حج ایک عمل ہے, زکوٰۃ ایک عمل ہے, خمس ایک عمل ہے, جہاد ایک عمل ہے. عزیزان گرامی, اللہ نے مجھے اتنی دولت دی کہ مجھ پہ حج واجب ہو گیا. حج واجب ہوا تو مذہب نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو اللہ کے گھر تک جا سکتا ہے اس کے لیے حج بیت اللہ تک کے لیے جانا واجب ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں جا رہا ہوں. میں گھر سے نکلا. جب گھر سے نکلا تو میرے ذہن میں کیا تھا؟ ایک واجب کو ادا کرنا تھا جسے حج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب میں گھر سے نکلا تو مجھے ایک واجب ادا کرنا تھا. ذہن میں یہ لے کے چلا ایک واجب ادا کرنے جا رہا ہوں جسے حج کہا جاتا ہے. لیکن جو ہی میں حج کی حدوں میں پہنچا ہوں, یعنی میقات پہ پہنچا ہوں, یعنی جہاں سے حج شروع ہوتا ہے وہاں پہنچا ہوں, تو اچانک مجھے حکم ہوتا ہے نیت کرو, اس لیے کہ یہ واجب ہے. میں نے نیت کی کہ اب احرام پہنو, اس لیے کہ یہ واجب ہے. میں نے احرام پہنا تو کہا اب تلبیہ کہو, اس لیے کہ یہ واجب ہے. میں نے تلبیہ کہا تو کہا اب حدود حرم میں آ گئے ہو, طواف کعبہ کرو, اس لیے کہ یہ واجب ہے. میں نے طواف کیا, اب کہا مقام ابراہیم پہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو, اس لیے کہ وہ واجب ہے. میں مقام ابراہیم پہ گیا کہ اب صفا و مروہ کے درمیان جا کے سعی کرو, اس لیے کہ وہ واجب ہے. میں نے سعی کر لی تو کہ اب بالوں کو تھوڑا تھوڑا ترشوا لو, ناخن نکلوا لو, اس لیے کہ یہ بھی واجب ہے. میں نے وہ کر لیا کہ اب عرفات جاؤ, اس لیے کہ یہ واجب ہے. میں عرفات گیا تو کہ اب مزدلفہ جاؤ, اس لیے کہ یہ واجب ہے. میں مزدلفہ آیا تو کہنے لگے کہ اب کنکریاں چنو, اس لیے کہ یہ بھی واجب ہے. میں نے کنکریاں چن لی تو کہا اب جاؤ شیطان کو ڈھونڈو, اسے کنکریاں مارو, اس لیے کہ یہ بھی واجب ہے. جب میں نے کنکریاں مار لی تو کہا اب جاؤ دمبا تلاش کرو, اسے ذبح کرو, اس لیے کہ وہ بھی واجب ہے. جب میں نے دمبا ذبح کر لیا تو کہا اب اپنا بال مڑوا لو, اس لیے کہ یہ بھی واجب ہے. میں گیا تھا ایک واجب ادا کرنے کے لیے.
صرف ایک واجب ادا کرنے گیا تھا، مگر جو ہی میں حد میں پہنچا ہوں، واجب پہ واجب، واجب پہ واجب، واجب پہ واجب، اتنے واجبات سے پالا پڑا کہ میرا ذہن چکرانے لگا، اے معبود میں تو ایک واجب ادا کرنے آیا تھا، یہاں تو واجبات کا جمگھٹ لگا ہوا ہے، کتنے واجب یاد رکھوں گا پروردگار؟ تو قدرت نے آواز دی، اپنا ذہن صحیح رکھنا اور سارے واجبات کو صحیح صحیح جگہ پہ ادا کرتے رہنا، اس لیے کہ اگر ان واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹے گا تو وہ اکیلا واجب ادا نہیں ہوگا جسے ادا کرنے آئے ہو۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے کہ کسی ایک واجب کو مکمل کرنے کے لیے آدمی کو بہت سارے واجبات سے گزرنا۔ آپ نے نماز پڑھ لی، میں نے ابھی نہیں پڑھی، مولوی ہوں نا، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ چاند موقع نہیں ملا اس میں، اس لیے نہیں پڑھی بہرحال۔ تو خیر، تو میں نے سوچا کہ میں مجلس ختم ہونے کے بعد نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا، اتفاق سے مثلا وضو کر کے بھی آ کے بیٹھا تھا۔ جو ہی مجلس ختم ہوئی میں نے ارادہ کیا نماز پڑھ لینی چاہیے، جو ہی میں نے ارادہ کیا کہ نماز پڑھ لینی چاہیے، نماز ایک ہی واجب تھی، مگر جو ہی ارادہ کیا کہ نماز پڑھ لینی چاہیے، مذہب نے کہا بیٹھے کیوں ہو، کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ قیام واجب ہے، بیٹھ کے نماز نہیں ہوگی، اگر تم پڑھ سکتے ہو تو قیام واجب ہے۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا، اب تک نیت کر لو اس لیے کہ وہ واجب ہے۔ میں نے نیت کر لی کہ اب تکبیرۃ الاحرام کہو اس لیے کہ وہ واجب ہے۔ میں نے تکبیر کہی تو کہا اب قرات کرو اس لیے کہ وہ واجب ہے۔ میں نے قرات کی کہ اب قیام متصل برکوع کرو اس لیے کہ وہ واجب ہے۔ قیام متصل برکوع ہو گیا تو کہا اب رکوع کرو اس لیے کہ وہ واجب ہے۔ رکوع ہو گیا تو کہا اب سجدہ کرو اس لیے کہ وہ واجب ہے۔ سجدہ ہو گیا تو دوسری رکعت میں کہا تشہد پڑھو اس لیے کہ وہ واجب ہے۔ تشہد ہو گیا تو دوسری تیسری چوتھی میں کہا کہ سلام پڑھو اس لیے کہ وہ واجب ہے۔ درمیان میں ترتیب اور موالات بھی واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہاں بھی آپ کے سامنے آئی نا بات کہ ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے ایک واجب ادا کرنا ہے، مگر کتنے واجبات سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے، توجہ ہے نا۔ اب اگر آپ متوجہ ہیں عزیزان گرامی تو میں عرض کروں کہ نماز میں جن واجبات سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں، کچھ کو خالی واجب کہا جاتا ہے، کچھ کو واجب رکنی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک سجدہ واجب ہے، دونوں سجدے رکن ہیں۔ تو کچھ واجب اور کچھ واجب رکنی۔ واجب اور واجب رکنی میں فرق یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے کوئی واجب چھوٹ جائے بھولے سے اور ہم پریشان کہ کیا ہوگا، گئی نماز ہماری، کا بالکل نہیں گئی، آپ نماز پڑھتے رہیے، ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے کہ کس کی قضا کرنی ہے، سجدہ سہو کرنا ہے یا نماز احتیاط پڑھنی ہے، اتنا کر لیجئے گا آپ کی نماز بچ جائے گی۔ لیکن اگر نماز پڑھتے پڑھتے رکن چھوٹا تو چاہے عمدن چھوٹا ہو یا سہون چھوٹا ہو، رکن کے چھوٹتے ہی نماز وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، یہاں تک آپ میرے ساتھ ہوں تو پھر میں دہرانا چاہوں گا اس لیے کہ آپ بھول گئے میں کہاں سے چلا تھا۔ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ واجبات میں حقیقی واجب کا نام ہے محبت و ولایت اہل بیت، عبادات میں واقعی عبادت کا نام ہے محبت و ولایت اہل بیت۔ آپ نے کہا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے؟ میں نے کہا اگر واجبات کو آپ عادتاً نہیں کرتے بلکہ سمجھ بوجھ کے انجام دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی بھی واجب اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک بہت سارے واجبات سے نہ گزرے۔ میں نے حج اور نماز کی مثال آپ کے سامنے دی اور پھر کہا کہ واجب دو طرح کا ہوتا ہے،
رکنی غیر رکنی. واجب رکنی وہ ہے جو چھوٹے تو نماز کو بچایا جا سکتا ہے. واجب رکنی غیر رکنی وہ ہے جو چھوٹے تو نماز کو بچایا جا سکتا ہے. واجب رکنی وہ ہے جو چھوٹے تو نماز کو نہیں بچایا جا سکتا ہے. اب مجھے کہنے دیجئے عزیزان گرامی کہ محبت و ولایت اہل بیت عصمت و طہارت اس عظیم ترین واجب اور اس حقیقی عبادت کا نام ہے جس ایک عبادت تک کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے واجبات سے گزرنا ہے. جن واجبات سے گزرنا ہے ان میں نماز ہے, ان میں روزہ ہے, ان میں حج ہے, ان میں زکوٰۃ ہے, ان میں خمس ہے, ان میں جہاد ہے, ان میں امر بالمعروف ہے, ان میں نہی از منکر ہے, ان میں تولا ہے, ان میں برات ہے, ان میں غربا پروری ہے, ان میں یتیم نوازی ہے, اس میں حقوق کی پاسداری ہے. جب تک ہم ان واجبات سے گزریں گے نہیں حقیقت وجوب محبت اہل بیت تک پہنچیں گے نہیں. جب تک ہم ان واجبات سے گزریں گے نہیں حقیقت وجوب محبت اہل بیت تک پہنچیں گے نہیں. اور یہ محبت اہل بیت ان تمام عبادتوں کے لیے وہ واجب رکنی ہے کہ اسے عمدن چھوڑا جائے یا سہون چھوڑا جائے. جو ہی محبت ہٹے گی نماز نماز نہیں رہ جائے گی, روزہ روزہ نہیں رہ جائے گا, حج حج نہیں رہ جائے گا, زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں رہ جائے گی, خمس خمس نہیں رہ جائے گا, جہاد جہاد نہیں رہ جائے گا. بلکہ کوئی دور سے کہہ رہا ہوگا زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے, بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی یہ محبت اہل بیت جو از روح قرآن, از روح حدیث, از روح اقوال معصومین تمام عبادتوں سے افضل و برتر ہے. اگر افضل و برتر نہ ہوتی تو پھر اس کے بغیر بقیہ عبادتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن فرق پڑ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے برتر و بہتر نہ کوئی عبادت ہے نہ کوئی وجوب ہے. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان پوری زندگی نمازیں پڑھے اور پھر ان نمازوں کو محبت اہل بیت کی کسوٹی پہ پرکھے. یہ نماز یہ کسوٹی بتائے گی کہ اسے نماز کہا جائے گا یا اٹھک بیٹھک کہا جائے گا. پوری زندگی کوئی طواف کعبہ کرے اور اس طواف کو محبت اہل بیت کی کسوٹی پہ پرکھے, یہ محبت بتائے گی اسے طواف کعبہ کہیں گے یا قسمت کا چکر کہیں گے. پوری زندگی کوئی زکوٰۃ دے اور پھر اس کسوٹی پہ آ کے پرکھے, یہ کسوٹی بتائے گی یہ زکوٰۃ ہے یا مال کا اسراف ہے. ساری دنیا میں فتنہ گری کرتے ہوئے داعش جیسے بدماش جو ہیں اللہ اکبر کہہ کے مظلوموں کا گلا کاٹتے رہیں اور اسے جہاد کا نام دیں اور پھر لا کے اس کسوٹی پہ پرکھیں. یہ کسوٹی بتائے گی اسے جہاد کہا جاتا ہے یا دہشت گردی کہا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی اہل بیت طاہرین کی محبت جو اس دنیا کے لیے بھی اہم ترین چیز ہے اور آخرت کے لیے بھی اہم ترین چیز ہے. اور ساری ہی عبادتوں کا دار و مدار اگر کسی چیز پہ ہے تو اسے محبت و ولایت اہل بیت عصمت و طہارت کہا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بناء الاسلام علی خمسۃ اشیاء, اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہیں. الصوم, الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ
والولایہ، جن 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیادیں رکھی گئیں وہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث میں امام نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ بنیادیں 5 چیزوں پہ، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ و ولایت۔ اس نے پوچھا اس میں افضل کون ہے؟ تو امام فرماتے ہیں ولایت، اس لیے کہ اس کے بغیر کسی عبادت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اب تیسری حدیث اسی قسم کی تھی جس میں امام فرماتے ہیں اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و ولایت۔ پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں۔ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و ولایت۔ پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں۔ عزیزان گرامی، بہت سے نوجوان جب اس حدیث کو سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور شاید وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ خوش ہو کے ہمیں بتاتے ہیں کہ مول صاحب یہ تو ہماری سمجھ میں بہت پہلے آ گیا تھا، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں پتا تھا کہ ولایت کے بعد نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی، مگر آپ لوگ نہیں مانتے تھے مول صاحب، کیا کریں۔ لیکن الحمدللہ آج آپ نے مان لیا، اور ایک حدیث بھی لے آئے ہیں کہ امام فرماتے ہیں پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اگر اتنی ساری مجلسیں سن لینے کے بعد ہمارا نوجوان معرفت کے اس مرحلے تک پہنچا ہے جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹ کا مطلب نمازیں چھوڑنا، چھوٹ کا مطلب حج و زکوٰۃ سے دور بھاگ جانا، ولایت یعنی بس ولایت، تو عزیزان گرامی اس نے ذرہ برابر بھی معرفت اہل بیت طاہرین حاصل نہیں کی، اس لیے کہ اگر اس نے بقدر تلاوت حدیث کے سابھی عرفان آل محمد حاصل کیا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ اہل بیت وہ ہیں جہاں نجاست جا نہیں سکتی، جہاں سے طہارت ہٹ نہیں سکتی۔ اگر اہل بیت وہ ہے تو ترک نماز کا حکم دینا نجاست ہے کہ طہارت ہے، روزوں سے بھگانا نجاست ہے کہ طہارت ہے، حج سے منحرف کرنا نجاست ہے کہ طہارت ہے، زکوٰۃ سے بدگمان کرنا نجاست ہے کہ طہارت ہے۔ یقیناً یہ نجاست ہے، اگر نجاست ہے تو اہل بیت اس کا حکم نہیں دے سکتے۔ تو اب نہیں دے سکتے تو آپ کہیں گے آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ کہا ہے اہل بیت نے، اگر کہا ہے تو پھر ویسے سمجھو جیسے سمجھنا چاہیے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یہ امام کا کلام ہے عزیزان گرامی، امام الکلام کلام الامام۔ یہ ہم ارے غیرے لوگوں کا کلام نہیں ہے جس کا جی چاہے وہ جو جی چاہے مطلب پنا لے، امام کا کلام ہے اور اسے سمجھنا پڑے گا کہ کلام امام ہے تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام۔ ہمارا حال یہ ہے عزیزان گرامی کہ 1.5 سال ہو گیا یہ بیچارے ماسک وغیرہ لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوا؟ کرونا کرونا کرونا، مجھے کوئی بتائے یہ ہے کیا؟ آج تک کوئی بتانے والا صحیح طریقے سے نہیں ملا کہ یہ کیا ہے، تو ہم اگر کوئی سازش کریں تو دنیا نہ سمجھ پائے، اور دعویٰ یہ ہے کہ قول امام کو ہم پہچان جائیں گے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آئے، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا ہے، کبھی کا یوں کھول لو، کبھی کا ڈاگ لو، کبھی کا اسکول بند، کبھی کا اسکول کھل گیا، ٹھیک ہے نا، پلے نہیں پڑ رہا ہے کہ ہے کیا۔ تو ہماری درمیان کی نکلی ہوئی چیز ہمارے پلے نہیں پڑ رہی ہے، اور ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ اولاد نبی جو کہے گی اسے جو ہم نے سمجھ لیا بس، اس کے آگے کوئی سمجھائے نہیں ہمیں۔
تو عزیزان گرامی کلام امام جو ہے وہ بہت اہم ہے. امام الکلام. کلام امام کو سمجھنے کے لیے مزاج شناس امام ہونا چاہیے. اگر انسان مزاج شناس امام نہیں ہے نہیں سمجھ پائے گا امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو امام نے کہا کہ پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، مگر ویسے اسے سمجھنا ہوگا کہ مزاج امام سے نہ ٹکرائے بات. آپ کہیں گے یہ ایسے کیسے ہم سمجھ لیں گے؟ ہم نے کہا میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں. عزیزان گرامی، آج ایک بچہ 15 سال کا ہوا، ظہر کی نماز اس پہ واجب ہوئی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کے پروردگار آج پہلے دن میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ظہر کی کتنی پڑھوں؟ تو اللہ نے کہا ظہر کی ہے، تجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ 4 رکعت پڑھنی ہے. کہاں پروردگار؟ پتا تو ہے مگر کا مگر کیا؟ کا مگر مسافر ہوں. اچھا 2 ہی پڑھ لو، چھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے جو ہی کہا میں مسافر ہوں، کہا 2 ہی پڑھ لو، چھوٹ ہے. ابھی تھوڑے دنوں کے بعد آواز آئے گی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے ویسے فرض کیے گئے جیسے ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. ہم نے کہا معبود جی تو چاہ رہا تھا روزہ رکھتا ضرور. کا کیا مطلب نہیں رکھو گے؟ میں نے کہا جی نہیں. کہ کیوں؟ کہ بیمار رہتا ہوں. اچھا بیمار ہو مت رکھو، چھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آیا حج کا زمانہ، سب جو رہے تھے. میں نے کہا پروردگار میرا بھی جی چاہ رہا ہے جانے کا حج کو. کہا تو چلے جاؤ. کہا مگر میں نہیں جاؤں گا. کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میرے پاس استطاعت نہیں. کہا اچھا استطاعت نہیں ہے مت جاؤ، چھوٹ ہے. زکوٰۃ کی بات آئی، کہا سب پہ واجب. ہم نے کہا دیتا ضرور. کہا نہیں دو گے؟ میں نے کہا جی نہیں. کہنے کیوں نہیں دو گے؟ میں نے کہا نصاب تک ہی نہیں ہے تو کیا دوں گا. کہا اچھا نصاب تک نہیں پہنچے مت دو، چھوٹ ہے. توجہ ہے رہزان گرامی؟ محسوس کیا آپ نے کہ ایک آدمی مسافر ہے، نماز میں چھوٹ ہو گئی. دوسرا بیمار تھا، روزے میں چھوٹ ہو گئی. تیسرے کے پاس پیسہ نہیں تھا، حج میں چھوٹ ہو گئی. چوتھے کے پاس نصاب نہیں تھا، زکوٰۃ میں چھوٹ ہو گئی. مگر ولایت و محبت اہل بیت عصمت و طہارت اس واجب کا نام ہے. آدمی بیمار ہے تو چھوٹ نہیں، شفایاب ہے تو چھوٹ نہیں، وطن میں ہے تو چھوٹ نہیں، مسافر ہے تو چھوٹ نہیں، غریب ہے تو چھوٹ نہیں، امیر ہے تو چھوٹ نہیں. یہ وہ عبادت ہے جس میں ایک لمحے کے بھی چھوٹ ملنے کی کوئی گنجائش نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، تو یہ ہے ولایت اہل بیت عصمت و طہارت، جس میں ایک لمحے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے، کوئی چھوٹ نہیں دی گئی ہے اس محبت کے سلسلے میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، کہ اللہ نے اس عبادت کو اتنا اہم کیوں قرار دیا کہ دنیا کے ساری عبادتوں کا دار و مدار بھی اسی عبادت پر رکھا. اسے اتنا اہم کیوں قرار دیا ہے؟ کیا چاہتا ہے پروردگار اس عبادت کے ذریعے؟ کیا چاہتے ہیں نبی؟ کیا چاہتے ہیں اہل بیت طاہرین اس محبت اہل بیت عصمت و طہارت کے ذریعے؟ عزیزو، اس دنیا میں محمد و آل محمد سے افضل و برتر کوئی شخصیت نہ پہلے گزری ہے
نہ بعد میں، نہ صبح قیامت تک آئیں گے۔ اللہ اپنے دین کے ذریعے ہمیں ایک اچھا اور مکمل انسان دیکھنا چاہتا ہے، اور جب ہمیں ایک اچھا اور مکمل انسان دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے سامنے آئیڈیل رکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ سو اس نے ہمارے لیے محمد و آل محمد کو آئیڈیل قرار دے کے ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں رچایا اور بسایا کہ ان کی محبت جتنی ہم میں آتی چلی جائے گی اتنا ہی ہم ان کے کردار و سیرت کو اپناتے چلے جائیں گے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد، ہے نا؟ تو اہل بیت طاہرین کی محبت ہم پہ اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ ہم ان کی محبت دل میں رکھیں۔ جس کی محبت ہوتی ہے اس کے کردار سے آٹومیٹک انسان کو لگاؤ ہوتا ہے، اس کے جیسا چلنا، اس کے جیسا پھرنا، اس کے جیسا بولنا طریقہ ہوتا ہے نا۔ ہم نے بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں ویسا اسٹائل مارتے ہیں۔ تو بس اگر ہم اہل بیت طاہرین کو جو ہے پسند کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں ان کا اسٹائل ہونا چاہیے۔ توجہ ہے نا اہل بیت کو؟ اس لیے ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا گیا، اہل بیت کو ہمارے لیے نمونے عمل قرار دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھے ہو کے ایسے ہو جائیں کہ اہل بیت نہ ہوں تو اہل بیت سے الگ بھی نہ دکھائی دے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، یہ ہم ہو سکتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہو سکتے ہیں، کوشش نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ نہیں ہو سکتے۔ ایک مثال دے دوں آپ کی خدمت میں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کے پاس ایک بزرگ عالم دین گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہمارے ملک کا نوجوان صاحب بصیرت ہو۔ ان عالم دین نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہمارے ملک کا نوجوان صاحب بصیرت ہو۔ تو رہبر نے پوچھا کہ آپ کی خواہش کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے ملک کا نوجوان کتنی بصیرت رکھے؟ آپ کی نگاہ میں کتنی بصیرت ہو تو کافی ہے، کتنی دوربینی ہو تو کافی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم ہمارا نوجوان مقداد جیسی بصیرت رکھتا ہو۔ مقداد کون ہے؟ جناب مقداد امیر المومنین کے صحابی۔ تو ان عالم دین نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان کم سے کم مقداد جتنی بصیرت رکھے۔ تو رہبر نے کہا بس؟ کیا مطلب بس؟ مقداد کی بصیرت بہت ہے؟ تو کہا بس؟ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو رہبر نے جو جواب دیا وہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ہر نوجوان مالک اشتر جیسی بصیرت رکھے۔ مقداد بھی صحابی ہیں، مالک اشتر بھی صحابی۔ انہوں نے کہا مقداد جتنی بصیرت، رہبر نے کہا مالک اشتر جتنی بصیرت۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب علی کے گلے میں رسی بندھ رہی ہے تو مقداد سوچ رہے ہیں اگر مولا کچھ کہیں تو ہم کچھ کریں۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اور مالک اشتر وہ ہیں کہ علی نبی ہوں تو مالک جو کر دیں گے علی ہوں گے تو وہی کریں گے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ وہ امیر المومنین کی معرفت رکھتے ہیں کہ اگر علی نہیں بھی ہوں گے تو مالک وہی کریں گے جو علی ہوتے تو کرتے۔
تو اہل بیت طاہرین کی محبت ہمارے لیے اسی لیے فرض کی گئی ہے تاکہ ہم میں وہ بصیرت پیدا ہو کہ جہاں موقع ہو ہم وہ کریں جو اہل بیت ہوتے تو کرتے. اور اسی لیے صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اسی لیے ہم سے اور آپ سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھی ہو جاؤ. مومنین عموماً کہتے ہیں ہم تو مومن خود ہی ہیں, ہمیں متقی ہونے کی کیا ضرورت ہے. متقی ہونے کی ضرورت مومن ہی کو ہے, جو مومن نہیں اسے بالکل ضرورت نہیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. قرآن کہتا ہے مومن تقوی اختیار کر اور سچوں کا ساتھی ہو جا, سچوں کا ساتھی ہو جا. ہمیں اہل بیت طاہرین کہ کردار ان کی سیرت کے ذریعے ایسا بنایا جا رہا ہے تاکہ ہم ان کی میت کی طرف بڑھ سکیں. پھر ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. ہم تو خود ہی اہل بیت کے ساتھی ہیں, اب ساتھی کیا ہو جاؤ. عزیزان گرامی دھوکہ ہے, ساتھ ہونا اور ہے, ساتھ رہ جانا اور ہے. ابن ملجم ساتھ ہوا رکا نہیں, طلحہ ساتھ ہوئے رکے نہیں, زبیر ساتھ ہوئے رکے نہیں. صفین میں بہت سارے لوگ علی کے ساتھ دشمن سے لڑنے گئے مگر بالآخر خارجی قرار ہو کے بتا رہے ہیں کہ علی کے ساتھ رہنا کمال نہیں ہے, ساتھی بن جانا کمال ہے. سلامات بھیجیے محمد والے محمد. علی کا ساتھی بن جانا ہمیشہ کے لیے یہ کمال ہے اور قرآن یہی چاہتا ہے اے مومنو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھی ہو جاؤ. میں اپنی گفتگو کو ختم کروں, آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی, لیکن میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی اور اسی کو پھر دہرانا چاہتا ہوں. ابتدا میں نے کیا کہا تھا کہ اس ولایت تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نمازیں ادا کریں, روزے رکھیں, حج کریں, زکوٰۃ دیں, خمس نکالیں, یہ سارے کام انجام دیں تاکہ حقیقت ولایت تک ہماری رسائی ہو سکے, تاکہ ہم حقیقت وجوب محبت اہل بیت کو ادا کر سکیں. عزیزان گرامی ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر اہل بیت طاہرین کی میت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے نشیب و فراز پہ نگاہیں رکھیں. کیسے ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں تک جہاں تک خدا لے جانا چاہتا ہے؟ اس محبت کے ذریعے. تو یہی نماز روزہ ہی ذریعہ بنے گا, یہی وسیلہ بنے گا حقیقت ولایت تک پہنچنے کے لیے, یہی نماز روزہ. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا اس طریقے سے کہ جب تک ہم نماز کو خالی وہ سمجھتے رہیں گے جو ہم دیکھتے ہیں تب تک مشکل ہے, لیکن جب وہ سمجھیں گے جو نہیں دیکھتے تو پھر ہم ولایت تک پہنچنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہراً نماز کیا ہے؟ کا ظاہراً نماز یہی 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت اٹھنا بیٹھنا, یہی ہے نماز. ہم نے کہا اچھا یہ ہے نماز کا ظاہر عزیزان گرامی, لیکن اس ظاہر کو شکل تو کہہ سکتے ہیں آپ, طریقہ کہہ سکتے ہیں, مگر یہ واقعی نماز نہیں ہے. واقعی نماز کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن و حدیث سے پوچھیں. قرآن یہ بتا یہ 2 3 4 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں یہ نماز ہے؟ کوئی آواز نہ قرآن دے رہا ہے نہ حدیث دے رہا ہے, سب چپ ہے. ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہے کچھ؟ کہا نہیں کچھ نہیں ہے. ہم نے کہاں کچھ تو ہے, ترتیب, رکعت,
مگر نماز نہیں. ہم نے کہا نماز کیا ہے؟ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز 2 رکعت اور 4 رکعت کو نہیں کہتے. نماز اس عمل کو کہا جاتا ہے جو آدمی کی برائیوں اور بے حیائیوں کو ختم کرے. اب اگر یہ کام 2 رکعتوں سے ہو جائے تو 2 رکعت نماز ہے، اور اگر زندگی بھر کی نمازوں سے نہ ہو پائے تو آدمی ٹکرے مار رہا ہے، نمازیں نہیں ادا کر. تو یہ جتنی چیزیں ہم سے کرنے کو کہی گئی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یہ ساری چیزیں ظاہراً کچھ ہے، باطناً کچھ ہے. ظاہراً رکعتوں میں دکھائی دے رہی ہیں، مگر باطناً نماز اس عمل کو کہا جاتا ہے جو آدمی کی برائی اور بے حیائی کو ختم کرتے ہیں. روزہ کیا ہے؟ کہ بھوکا پیاسا رہنا. چھٹے امام فرماتے ہیں کم سے کم جو مومن پہ واجب ہے وہ بھوک پیاس ہے، جسے ہم کل سمجھتے ہیں. اسی لیے صبح پریشان، شام پریشان، افطار میں کیا کھانا ہے، سحری میں کیا پکانا ہے، پورا مہینہ اسی میں گزر جاتا ہے. جبکہ امام کہتے ہیں کہ کم سے کم جو چیز روزہ دار پہ واجب ہے وہ بھوک پیاس. پھر روزہ داری کے لیے کیا ضروری ہے؟ 8ویں امام فرماتے ہیں جب تم روزہ رہو، ذہن روزے سے ہو، فکر روزے سے ہو، نگاہیں روزے سے ہو، کان روزے سے ہو، ہاتھ روزے سے ہو، پیر روزے سے ہو، جوارے روزے سے ہو، پورا وجود روزے سے ہو. اس لیے کہ روزے کا مطلب تقویٰ ہے، وہ خالی بھوک پیاس سے حاصل نہیں ہوتا. جب تک پورا وجود اللہ کے احکام کا پابند نہ ہو جائے اس وقت تک آدمی متقی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ناظرین گرامی، تو بس جلدی جلدی میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. نماز کا مطلب کیا ہوا؟ برائی بے حیائی سے بچنا. روزے کا مطلب کیا ہوا؟ پورا وجود برائیوں سے محفوظ رہے. توجہ ہے نا. وضو کیوں کرے؟ کا باطن پاک کرو. غسل کیوں کرے؟ کا ظاہر پاک کرو. زکوٰۃ کیوں نکالے؟ کا زکوٰۃ تم اناج سے نکالتے ہو، اسے کھاتے ہو، پاک کرو. بھیڑ بکری سے نکالتے ہو، اس کا دودھ اور گوشت کھاتے ہو، پاک کر لو. سونے چاندی سے نکالتے ہو اس لیے کہ اس کو آرائش کرنی ہے، پاک کر لو. خمس نکالو تاکہ تمہاری کمائی پاک ہو جائے. اچھا یہ جو فرش خریدو وہ پاک ہو جائے، یہ جو شامیانہ خریدو وہ پاک ہو جائے، یہ جو قرب و جوار میں دیواریں قائم کرو وہ پاک ہو جائے. ان دیواروں سے جو ہوائیں مل کے تمہارے گھر میں آئیں وہ بھی پاک ہو، جو فضا بنے وہ بھی پاک ہو، جو سامان ہو وہ بھی پاک ہو، جو غذا گھر میں آئے وہ بھی پاک ہو، تاکہ تمہارے بچے کھائیں ان کا خون پاک ہو، ان کی فکریں پاک ہوں، ان کے حالات پاک ہوں، ان کی زندگی پاک ہو، تمہارا قرب و جوار پاک ہو. توجہ ہے نا. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جو کچھ بھی ہم پہ واجب مستحب قرار دیا گیا ہے سب کا کیا مطلب ہوا؟ روزہ رکھو تاکہ پاک ہو جاؤ، نماز پڑھو تاکہ پاک ہو جاؤ، زکوٰۃ دو تاکہ پاک ہو جاؤ، خمس نکالو تاکہ پاک ہو جاؤ، غسل کرو تاکہ پاک ہو جاؤ، وضو کرو تاکہ پاک ہو جاؤ. جو بھی عمل ہے سب کرو، کہیں نہ کہیں سے مطلب پاکیزگی ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا اے پروردگار، ہم نجاست میں رہنے والوں کو تو اتنا پاک کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ اس لیے کہ جو تمہاری آخری منزل ہے کونوا مع الصادقین، وہ اتنی پاک ہے کہ اگر پہلے سے تم اپنے کو پاکیزگی کا عادی نہیں بناؤ گے تو وہاں چلے تو جاؤ گے، ٹھہر نہیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. ہم نے اہل بیت تمہارے حوالے اس لیے کیے ہیں تاکہ ان تک پہنچنے سے پہلے تم اپنے آپ کو اتنا پاکیزگی کا عادی بنا لو کہ جب وہاں جاؤ تو تمہیں وہ جگہ اپنا ہی ماحول دکھائی دے، اجنبی ماحول نہ دکھائی دے، تاکہ تم کونوا مع الصادقین کی منزل میں ہو جاؤ.
دنیا و آخرت معیت اہل بیت طاہرین سے تم مشرف ہو جاؤ۔ عزیزو، ختم کر دی میں نے آپ کی زحمت، صرف اتنا اور آخر میں کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے اعمال کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر لیا، ٹھیک ہے نا، حج کر کے آ گئے، تمنا ہے کہ ہر آدمی ہمیں حاجی کہے، کربلا ہو کے آئے، خواہش ہے کہ ہر آدمی کربلا ہی کہے، ہے نا، پیسہ کیسا تھا کبھی مڑ کے ہم نے نہیں دیکھا، حاجی کہنا ضروری ہے، کربلائی کہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا اذان گرامی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ اچھے بن جائیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، قبر میں بہت لات کھانی پڑے گی اگر آدمی صحیح نہیں ہے اس دنیا میں، اس لیے ضرورت ہے یہاں لاتیں کھا لو تاکہ وہاں کے لاتوں سے بچ جاؤ۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنورے، محمد و آل محمد چاہتے ہیں ہماری آخرت سنورے، تو من کا چھوٹا سا عمل کرتے ہیں اور ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، سب کا مزاج ایک ہی ٹائپ کا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا کوئی اچھا عمل کیا اور ہمارا دماغ خراب ہو گیا۔ اہل بیت کہتے نہیں، اہل بیت والے کا دماغ اتنی جلدی خراب نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ پاکیزہ لوگوں سے مربوط ہے، اس کا دماغ اتنی جلدی خراب نہیں ہونا چاہیے، مگر ہمارا ہو ہی جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے نا، ماہ رمضان آ رہا ہے نا، ہر آدمی کی خواہش ہوگی 30 کا چاند نکلے، صحیح ہے کہ نہیں، ہے نا، 29 نہیں 30 ہے، اور جب عید آئے تو رمضان کا چاند 30 کا نکلنا چاہیے، اور عید کا شوال کا چاند 29 کا نکلنا چاہیے، مطلب ڈنڈی مارنا مزاج میں شامل ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ ادھر سے بھی فائدہ، ادھر سے بھی فائدہ۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد۔ بہرحال خیر، اللہ کا شکر ہے کہ اس مہینے کے صدقے میں ہم لوگ بہرحال کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیتے ہیں، اللہ جتنی توفیق دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مہینے بھر ہم کرتے ہیں، تلاوت ہے، نمازیں ہیں، صدقہ خیرات وغیرہ وغیرہ۔ اب جب 29 تاریخ آ گئی ہے تو ہمیں سکون نہیں، اب چاند آج نکل جانا چاہیے، ہے نا، پورے مہینے ہم بڑے خلوص سے کہہ رہے تھے یہ توبہ کا مہینہ، یہ انابت کا مہینہ، یہ نمازوں کا مہینہ، یہ مغفرتوں کا مہینہ، یہ تلاوتوں کا مہینہ، مگر 29 آتے ہی سب ہم بولے آج چاند نکل جانا چاہیے، آج چاند نکلا کہ نہیں نکلا، نہیں نکل جانا چاہیے۔ ارے میں نے کہا ایک دن بڑھ جائے گا، توبہ کا مہینہ، انابتوں کا مہینہ، نمازوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، نہیں بس ہو گیا بس اب ہو گیا، اب ایک دن نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر ہو گیا چاند، ہم نے بہت کوشش کی، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا تو قدرت نے آواز دی کہ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی تم نے مہینے بھر میں کیا ہے اگر ہم توفیق نہیں دیتے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہماری توفیقات کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لیں، عید کے دن چلے آؤ۔ اب ہم سب کے سب جو ہے دوگانہ ادا کرنے کے لیے گئے تو وہاں اہل بیت نے بتایا کہ 1 مہینے کی عبادت میں تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اب ایک دن تمہیں نہیں چاہیے عبادت کرنے کے لیے نا، جلدی سے عید کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم اہل بیت والے ہو، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ 1 مہینے کی عبادتیں تمہارا دماغ خراب نہ کریں بلکہ
تمہارا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم نے دعا پڑھنی شروع کی ہے قنوت کی تو 2 رکعت نماز میں 9 بار ہم سے کہلوایا گیا وَأَن تَدْخُلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ۔ تم اہل بیت والو ہو، تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ ہر لمحے تمہارے ذہن میں بسا رہے اے پروردگارہ تو ہمیں ہر اس اچھائی میں داخل کر دے جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا ہے، ہر اس برائی سے بچا لے جن برائیوں سے اہل بیت کو بچائے۔ یہ ہے اہل بیت طاہرین کی محبت کی وہ آخری منزل جہاں یہ محبت ہمیں اور آپ کو لے جانا چاہتی ہے۔ ختم ہو گئی میری گفتگو عزیزان گرامی۔ ہم چاہے اہل بیت کو ویسے سمجھیں یا نہ سمجھیں جیسے سمجھنا چاہیے، لیکن اہل بیت ہمارے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ تم نہیں سمجھ پا رہے ہو ہم کیا چاہتے ہیں، مگر ہم قربانیوں پہ قربانیاں دیں گے شاید تمہاری آنکھیں کھل جائیں۔ عزیزان گرامی، شاید یہی وجہ ہے کسی کے گھر ایک جنازہ نکلتا ہے تو اسے قرب و جوار کی کوئی خبر نہیں ہوتی علاوہ اپنے غم کے۔ سلام ہو اہل بیت عصمت و طہارت پہ۔ ایک دن میں ایک دوپہر میں 72 جنازے گھر سے نکل گئے، لیکن جب عاشور کے دن ہم سے کہا جاتا ہے اعمال عاشورہ کرو، زیارت عاشورہ پڑھو، تو ٹھیک ہے کہ ہم عقیدت کے اعتبار سے نہ لوگوں سے سلام کرتے ہیں نہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن عاشورے کی زیارت وغیرہ تو پڑھتے ہیں نا۔ جب ہم عاشورے کی زیارت پڑھتے ہیں تو میرا امام کہتا ہے جب ہمارا گھر اجڑ چکا ہے تب بھی ہم تمہارے کردار کو اجڑنے نہیں دیں گے، اسی لیے جب ہم سے زیارت عاشورہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو اس میں ایک جملہ آتا ہے اللہم احینی حیات محمد وآل محمد وامتنی ممات محمد وآل محمد۔ اے پروردگارہ میری زندگی وہ زندگی بنا جو اہل بیت طاہرین کی زندگی تھی، میری موت وہ موت قرار دے دے جو اہل بیت طاہرین کی موت تھی۔ عزاداران امام علی مقام ہاں اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں وہ زندگی عنایت فرمائے جو اہل بیت طاہرین کی تھی، وہ موت عطا فرمائے جو محمد و آل محمد کی تھی۔ محمد و آل محمد نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ عزاداران امام علی مقام ہم تھوڑا سا وقت دے لیتے ہیں، تھوڑی سی دولت صرف کر دیتے ہیں، مگر انہوں نے اپنا جوان لال ہمارے لیے کھو دیا ہے، اپنے 6 مہینے کے بچے کو خون اگلتا ہوا اپنے ہاتھوں میں دیکھا تاکہ ہمارا کردار سنور جائے، اپنے خیموں میں اٹھتے ہوئے دھوئیں دیکھے تاکہ ہمارے گھروں کی حفاظت ہو جائے۔ عزیزان گرامی انہوں نے پورا گھر قربان کر دیا تاکہ ہمارے ماحول کی اصلاح ہو جائے۔ ہاں عزیزو، حسین کربلا کی سرزمین پہ دین مقدس اسلام کے تحفظ کے لیے آئے تھے اور چاہتے تھے یہ دین نسلوں میں منتقل ہو تاکہ آنے والی نسلیں صحیح دین سے آشنا ہو سکیں۔ اس کے لیے حسین کو ہر ایک سے جدا ہونے کے بعد خود کو بھی اہل حرم سے رخصت ہونا پڑا اور پھر سرزمین کربلا پہ آئے، آخری حملہ کیا، دشمن کی فوجیں دور تک بھاگی، حسین میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب قریب آئی ہے فوجیں، امام علی مقام نے دوبارہ حملہ کرنا چاہا، آواز آئی نفس مطمئن تو اپنے رب کی طرف پلٹ جا، ایسے عالم میں کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو اس کے بندوں میں داخل ہو جا، اس کی جنت میں چلا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، قریب سے حملے ہوئے، سوار دوش نبی پشت فرس پہ ڈگمگایا، زمین کی جانب متوجہ ہوا، امام زمانہ نے سلام کیا، سلام اس جد نامدار پہ جو زین سے گرا، نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں پہ لاش امام
معلق تھا، آہستہ آہستہ زمین کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب حسین قریب زمین پہنچے، ہاتھوں سے خاک کربلا کو اکٹھے کیا، جب سر رکھنے کے لائق ہو گئی جگہ، پیشانی رکھی، الہی قد وفیت بعہدی او بعہدک، پروردگارا تو اپنا وعدہ وفا کر دے، میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ حسین رہ گیا گرم پہ، بھوکے پیاسے پڑے ہوئے، رسول اللہ کے نواسی زہرا کے لاڈلے کے حالات کو دیکھنے کے لیے کوشش کرتی ہے، کہیں جب حسین نظر نہ آئے، ایک بلندی پہ آئیں جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے، وہاں سے بہن کی نگاہوں نے دیکھا بھائی نشیب میں پڑا ہے، شمر کند خنجر لیے جا رہا ہے۔ اچانک علی کی بیٹی تڑپی، اے پسر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ حسین نے کہنیوں کا سہارا لیا، بہن ابھی ماجایا زندہ ہے، خدا را خیمے میں واپس چلے جاؤ، ابھی خیمے سے نکلنے کا وقت نہیں آیا۔ علی کی بیٹی خیمہ گاہ کی طرف بڑھی، ابھی خیمے تک پہنچنے نے نہ پائی تھی، زمین ہلنے لگی، آسمان کانپنے لگا، فضائے القمہ پہ کا آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل ہوئے، حسین کربلا میں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ الٰہِ بِحَقِّ الزَّهْرَىٰ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔ پالنے والے واسطہ اہل بیت عصمت طہارت کے ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما، اہل بیت عصمت و طہارت کے صدقے میں جملہ مرحومین کی جو مومنین ہیں سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی، اس مجلس کو ان مرحومین کے بلندی درجات کے ذریعہ اور وسیلہ قرار دے۔ حالات حاضرہ میں جملہ مومنین و مومنات و مسلمین مسلمات کی جان مال گھر باد عزت و آبرو نسلوں کا تحفظ فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر الغلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر نام ذرا بتا دیجئے گا۔ زینب بانو مرحومہ بنت تصدق حسین مرحوم، حسن مہدی مرحوم ابن شبیر حسین، ان مرحومین کے روح کے سال